آدھی رات کو ایک عجیب سے احساس کے تحت میری آنکھ کھلی۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو میرا شوہر اپنی جگہ پر نہیں تھا، اور تبھی میں ایک دم پریشان ہونے لگی کہ رات کے اس پہر میں آخر یہ کہاں جا سکتے ہیں۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے اٹھ کر دیکھنا چاہیے۔ ابھی میری اپنے کمرے سے باہر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں باہر جا کر دیکھ لوں کہ آخر یہ کہاں گئے، کیونکہ میں اس گھر میں نئی تھی۔ ابھی ایک دن ہی تو ہوا تھا مجھے اس گھر میں بیاہ کر کے آئے ہوئے۔ اس وقت عجیب سی بے چینی اور گھبراہٹ نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا۔ تبھی میری نظر کمرے کے کونے کی طرف پڑی جہاں پر ایک عجیب سی روشنی اپنا حصار کیے ہوئے تھی۔ روشنی بہت تیز ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہاں پر روشنی ہونے کی وجہ کیا ہے۔ میرا دل بہت خوفزدہ ہو گیا۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے وہاں دیکھنا چاہا اور میں نے فوراً سے کمرے کے اس کونے پر غور کیا۔ وہاں دیکھنے پر مجھے معلوم ہوا کہ میرے شوہر کمرے کے اس کونے میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ میں اپنے شوہر کو کمرے میں دیکھ کر تسلی میں آ گئی تھی۔ تبھی ایک سکون کی سانس میرے سینے سے نکلی۔ مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا کہ میں اب اس کمرے میں اکیلی نہیں تھی۔ اس وقت انہیں اس حالت میں نماز ادا کرتے دیکھ کر میرے دل میں بھی شکر کا احساس بیدار ہوا۔ تبھی میں نے اٹھ کر نماز ادا کرنے کی نیت سے وضو کرنے کا ارادہ کیا۔ میرے شوہر بہت محبت اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ میرا دل اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے بہت خوش ہونے لگا۔ میں اپنے شوہر کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی میرے شوہر نماز سے فارغ ہوئے تو میں بھی اس مصلے پر نماز ادا کرنے کی نیت سے کھڑی تھی۔ اس مصلے پر نماز ادا کرتے ہوئے مجھے ایک عجیب سا احساس ہونے لگتا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ مصلی اپنے اندر ایک مقناطیسی طاقت رکھتا ہو۔ میرا دل بہت سکون محسوس کر رہا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ بس اس مصلی پر ہی بیٹھی اپنی اگلی زندگی گزار دوں۔ نہ جانے اس میں ایسی کیا بات تھی، کون سی طاقت تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچتی جا رہی تھی۔ میں بھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ تبھی ایک آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ آواز میرے شوہر کی تھی جو مجھ سے کہہ رہے تھے، اپنی نماز ادا کر لو اور پھر میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کچن دکھا دوں۔ میں نے جیسے ہی اپنے شوہر کی بات سنی تو جلدی سے دعا مانگتے ہوئے مسلح اٹھانے لگی، لیکن جیسے ہی میں مسلح اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھانے لگی تو میرے شوہر نے مجھے کہا، اسے مت اٹھاؤ۔ وہ مجھے یہ کہتے ہوئے کافی گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے۔ میں حیران ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ تبھی میرے شوہر نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اسے میں خود اٹھا لوں گا، تم صرف میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کچن دکھانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ تم جانتی ہو کہ اس گھر میں میرے اور تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اس لیے اب اس گھر کی ساری ذمہ داری تمہیں ہی اٹھانی پڑے گی۔ اچھا تو نہیں لگ رہا تمہیں پہلے دن ہی کچن میں بھیجتے ہوئے، مگر یہ سوچتے ہوئے تم سے کچن کا ذکر کیا کہ تمہیں بھی بھوک لگی ہوگی اور مجھے بھی۔ اپنی بیوی کے ہاتھوں کا بنا ناشتہ بھی تو ٹیسٹ کرنا تھا۔ وہ مجھ سے کہتے ہوئے مسکرانے لگے۔ میں بھی مسکراتے ہوئے ان کا ہاتھ تھامے کچن کی طرف جانے لگی۔ رحمان بہت ہی محبت کرنے والے اور قدر کرنے والے شوہر تھے۔ میں اکثر تنہا بیٹھتی تو ابا کی دی ہوئی دعاؤں کے بارے میں سوچتی۔ میرے ابا ہمیشہ مجھے اچھے نصیب اور نیک جیون ساتھی کی دعا دیا کرتے۔ رحمان کو دیکھتے ہوئے مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ میرے ابا کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ میرے لیے ابا کا کیا گیا رحمان کا انتخاب غلط نہیں تھا۔ رحمان نہ صرف 5 وقت کے نمازی تھے بلکہ تہجد گزار بھی تھے۔ رحمان تہجد کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت اتنے دل سے کیا کرتے کہ کوئی راہگیر بھی اگر رحمان کی تلاوت سنتا تو وہ بھی رحمان کا دیوانہ ہو جاتا۔ رحمان کی آواز سنتے ہی ہر کوئی رحمان سے تلاوت کروانے کا شوقین ہو جاتا۔ ہر کسی کے دل میں یہی بات ہوتی کہ قرآن پاک کی تلاوت حافظ رحمان سے ہی کروائی جائے گی۔ اس لحاظ سے رحمان پورے محلے میں ہی بہت معتبر سمجھے جاتے اور ہر کوئی رحمان کی بہت عزت کرتا نظر آتا۔ میرا وقت رحمان کے ساتھ بہت اچھا گزر رہا تھا، مگر میرے دل میں ایک بات گر کر گئی تھی کہ جو شادی کے پہلے دن سے ہی میرے دل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بات یہ تھی کہ رحمان روزانہ تہجد کے وقت بستر سے غائب ہوتے اور کمرے کے کونے میں بیٹھے خاموشی سے اپنی عبادت میں مشغول رہتے۔ میں جب بھی اٹھ کر رحمان کو دیکھتی تو رحمان کے گرد سفید روشنی کا ایک دائرہ دیکھنے کو ملتا۔ اس دائرے نے مجھے حیران کر کے رکھا ہوا تھا۔ سمجھ سے باہر تھا کہ اتنی تیز روشنی کا دائرہ آخر کار رحمان کے گرد کیسے بن جاتا تھا۔
آج بھی جب میری آنکھ کھلی تو رحمان اسی کونے میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے۔ میں نے بھی نماز پڑھنے کی نیت سے وضو کیا اور جا کر مصلے پر کھڑی ہو گئی۔ میں نماز ادا کرنے لگی تھی۔ جیسے ہی نماز ادا کر کے فارغ ہوئی تو دعا مانگ کر مصلی اٹھانے ہی لگی کہ ہر روز کی طرح آج بھی رحمان نے کسی نہ کسی بہانے سے میرا ہاتھ تھاما اور مجھ سے کہا کہ مصلی میں خود اٹھا لوں گا۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ رحمان ہمیشہ مجھے مصلی اٹھانے سے روک دیا کرتے تھے اور پھر مجھے کسی نہ کسی کام میں الجھا کر وہ خود مصلی اٹھاتے تھے۔ آج بھی جب رحمان نے مجھے وہ مصلی اٹھانے نہیں دیا، اس سے پہلے کہ وہ مجھے کسی کام کے لیے باہر بھیج دے، اچانک سے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں اور رحمان گھڑی کی طرف دیکھنے لگے۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں بری طرح سے ڈر گئی۔ تبھی رحمان نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم کمرے میں رکو، میں باہر جا کر دیکھتا ہوں کہ اس وقت کون آیا ہے۔ رحمان دروازے کی طرف جانے لگے کہ پھر سے اچانک میری نظر کونے میں بچھے ہوئے مصلے پر پڑی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں آج خود ہی اٹھا لیتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ آخر رحمان نے آج تک مجھے مصلی کیوں نہیں اٹھانے دیا۔ تبھی موقع پا کر میں نے جیسے ہی مصلی اٹھایا تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میرا نام روبینہ ہے۔ میں ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا ایک مسجد کے امام تھے۔ میری اماں گھریلو خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ کیونکہ ابا ایک امام مسجد تھے، اسی لیے محلے کے سب لوگ ابا کی بہت عزت کرتے۔ محلے کے سارے لڑکے ابا سے دینی تعلیم حاصل کرنے مسجد میں آیا کرتے تھے۔ ابا قرآن پاک پڑھانے کے ساتھ قرآن پاک حفظ بھی کرواتے تھے۔ مسجد میں باقاعدہ ابا نے ایک مدرسہ بھی بنا رکھا تھا جہاں بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی۔ لوگ اپنی مرضی سے ابا کو کچھ نہ کچھ ہدیتاً پیش کر دیا کرتے، اور حکومت کی طرف سے بھی ابا کی تنخواہ مقرر کی گئی تھی۔ اس لیے گھر کا گزر بسر بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا، کیونکہ میں نے اپنے بچپن سے ہی اپنے گھر میں مذہبی ماحول دیکھا تھا۔ اس لیے میرا رجحان بھی بچپن سے ہی دینی تعلیم کی طرف زیادہ تھا۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ ابا نے میری دینی تعلیم کے ساتھ میری دنیاوی تعلیم کو بھی بہت اہمیت دیتے ہوئے میرا ایک اسکول میں باقاعدہ داخلہ کروا دیا۔ چھوٹے ہوتے ہی مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اماں میرے اسکول جانے کے حق میں بھی نہیں تھی۔ وہ مجھے اسکول نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ اماں ابا سے کہتی کہ دنیا بہت خراب ہے، ماحول ایسا نہیں کہ بیٹی کو گھر سے باہر نکالا جائے۔ اماں ابا سے کہنے لگی مجھے روبینہ کو اسکول نہیں بھیجنا، لیکن ابا نے اماں کو سمجھایا کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی بیٹیوں کے لیے بے حد ضروری ہے۔ ابا نے اماں سے کہا کہ ہمارے کون سے زیادہ بچے ہیں جنہیں ہم نہیں پڑھا سکتے؟ ہمیں تو اللہ نے آ جا کے ایک بیٹی سے نوازا ہے۔ ہماری تو کل کائنات ہماری بیٹی روبینہ ہی ہے۔ پھر میں اس کے لیے ہر راستہ آسان کیوں نہ کروں؟ آج وہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے گی تو دنیا کے ساتھ قدم بقدم ملا کر چل سکے گی۔ میرے ابا مسجد امام ہونے کے باوجود تنگ نظر نہیں تھے۔ وہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ جیسا دور جا رہا ہے، ایسے دور میں بیٹیوں کی تعلیم یافتہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ ابا نے مجھے محلے کے قریب بنے ایک اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ میں اپنی ابتدائی تعلیم اسی اسکول میں حاصل کرنے لگی تھی اور دینی تعلیم اپنے اماں ابا سے حاصل کرتی تھی۔ مدرسے میں جمعے کے دن چھٹی ہوا کرتی تھی۔ ابا کے پاس دور دراز سے کئی لڑکے قرآن حفظ کرنے آیا کرتے تھے، اور وہ لڑکے مدرسے میں ہی رہائش پذیر تھے۔ اکثر اماں ان لڑکوں کے لیے کچھ نہ کچھ پکا کر مدرسے میں بھیجا کرتی تھی، کیونکہ اماں ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ بچے دور دراز سے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں آئے ہیں، انہیں اپنی ماؤں کی بہت کمی محسوس ہوتی ہوگی، اس لیے اماں جمعے کے جمعے کچھ نہ کچھ اچھا بنا کر مدرسے بھیجا کرتی تاکہ انہیں اپنی ماؤں کی یاد نہ ستائے اور وہ لوگ دل لگا کر قرآن حفظ کرتے رہیں۔ ویسے تو ابا کے پاس بہت سارے بچے تھے، لیکن ابا کے دل کے قریب جو بچہ تھا وہ رحمان تھا۔ رحمان ابا کا واحد سہارا تھا جو ہر کام میں، ہر راستے میں، ہر قدم ابا کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ رحمان بچپن سے ہی ابا کا بہت ساتھ دیتا اور ابا کا بہت خیال رکھتا۔ اللہ نے ویسے تو اماں ابا کو بیٹے سے نہیں نوازا تھا، لیکن رحمان واحد ایسا لڑکا تھا جو ابا کو اپنے بیٹوں کی طرح ہی عزیز تھا۔ ہمارے گھر میں صرف رحمان کو آنے کی اجازت تھی۔ رحمان کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی لڑکا قدم تک نہیں رکھتا تھا۔ رحمان اکثر کھانا لینے آیا کرتا۔ اس وقت بھی بہت چھوٹی تھی میں۔ رحمان جب آتا، میں اور رحمان اکثر کھیلنے لگ جاتے تو وہ بھی بچہ تھا،
لیکن نہ جانے اسے میرے ساتھ کھیل کر کیوں اچھا لگتا۔ کچھ دیر کھیلنے کے بعد وہ جس کام سے آیا ہوتا وہ کام کرتا اور واپس لوٹ جاتا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی ویسے ویسے رحمان کا گھر آنا جانا کم ہوتا چلا گیا، کیونکہ ابا نے رحمان سے ایک ہی بات بولی تھی کہ اب میری بیٹی بڑی ہو رہی ہے، اس لیے جو کام بھی ہو دروازے کی دہلیز تک ہی کھڑے رہنا، گھر کے اندر بنا اجازت داخل مت ہونا۔ رحمان ابا کا بہت تابعدار شاگرد تھا، اس لیے رحمان نے کبھی بھی ابا کو کسی بات پر مایوس نہیں کیا تھا۔ وہ ابا کا کوئی کہنا نہیں ٹالتا تھا۔ رحمان پہلے بھی بنا اجازت گھر کے اندر داخل نہیں ہوتا تھا، اب تو ابا نے صاف منع کر دیا تھا، اب تو گھر میں داخل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رحمان زیادہ باتونی نہیں تھا، وہ زیادہ تر خاموش ہی رہتا۔ وہ اکثر ابا سے کہتا، امام صاحب مجھے جلدی سے قرآن پاک حفظ کرنا ہے۔ ابا اسے سمجھاتے تھے کہ یہ کام جلدی کے نہیں ہوتے، ٹھہر ٹھہر کر آرام سے حفظ کرو گے تو اتنا ہی اچھی طرح سے حفظ ہوگا اور تمہارے لیے اگلی منزلیں آسان ہوں گی۔ رحمان سب بچوں سے الگ تھلگ تھا، اس کا پڑھنا، اٹھنا، بیٹھنا اور بچوں سے بالکل مختلف تھا۔ اکثر دوسرے بچے ابا کو رحمان کے بارے میں کچھ عجیب و غریب باتیں بتاتے، لیکن ابا نے کبھی بھی کسی بات کا یقین نہیں کیا تھا۔ ابا کو رحمان پر خود سے زیادہ بھروسہ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور رحمان ابا کے پاس مدرسے میں قرآن پاک حفظ کرتا رہا۔ ابا کو ایک بات بالکل نہیں سمجھ آتی تھی کہ سب بچے جب سے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے مدرسے میں آئے تھے، 15 دن بعد سب بچے اپنے اپنے گھروں کو اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے چلے جاتے۔ رحمان واحد بچہ تھا جو کبھی بھی اپنے ماں باپ سے ملنے کی ضد نہیں کرتا تھا، نہ ہی کسی ایسی خواہش کا اظہار کرتا جس سے ابا کو یہ محسوس ہو کہ اس کا بھی کوئی گھر بار ہے۔ ایک دن ابا نے رحمان سے پوچھا کہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہیں، لیکن تم نے آج تک مجھے اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے نہیں کہا اور نہ ہی تم کبھی گھر گئے ہو۔ ابا نے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ یہ بات سن کر حیران ہو کر ابا کا منہ دیکھنے لگا۔ ابا نے اسے پیار سے کہا کہ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کس شہر سے تعلق رکھتے ہو۔ اتنا عرصہ ہو گیا میرے پاس پڑھتے ہوئے، لیکن تم نے آج تک اپنے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا۔ آج میں تمہارے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ رحمان ابا کا تابعدار تھا، اس لیے وہ کبھی بھی ابا کی کسی بات سے انکار نہیں کرتا۔ اس نے ابا سے کہا کہ یہ تو میں نہیں جانتا کہ میں یہاں کیسے آیا اور میں کہاں سے تعلق رکھتا ہوں، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ ایک گاؤں تھا۔ رحمان نے بتایا کہ گاؤں میں ایک میلہ لگا تھا اور میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میلے میں گھومنے کے لیے آیا تھا۔ میں بہت چھوٹا تھا اس لیے مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں، لیکن جن لوگوں نے مجھے اپنے پاس سہارا دیا تھا وہ لوگ بتاتے تھے کہ میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا تھا اور بچھڑنے کی وجہ سے میں میلے میں کھو گیا تھا۔ میرے ماں باپ مجھے ڈھونڈ نہیں پائے، اس لیے مجھے میلے میں لگے جھولوں کے مالک نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ میں بہت چھوٹا سا تھا اور جھولوں کا مالک بے اولاد تھا۔ اس نے مجھے اپنے بیٹا بنا کر اپنی بیوی کی جھولی میں ڈال دیا۔ میں وہیں پرورش پانے لگا۔ جب میں بڑا ہوا تو میری پالنے والی ماں بیمار ہو گئی اور منہ بولے ابا کا ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے انتقال ہو گیا تھا۔ تب میری پالنے والی ماں نے مجھے بتایا کہ میں اس کا سگا بیٹا نہیں ہوں، میں اسے کسی میلے میں ملا تھا۔ یہ بات سن کر مجھے حیرت تو ہوئی، لیکن مجھے فکر اپنی پالنے والی ماں کی تھی۔ چاہے جو بھی تھا، میں نے اسی کی گود میں ہنسنا، بولنا، چلنا پھرنا سیکھا تھا۔ میں اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد اماں بیمار رہنے لگی۔ پھر دیکھتے دیکھتے ایک دن اماں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی اور اماں بھی مجھ سے روٹھ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ میں اکیلا رہ گیا۔ مجھے بچپن سے ہی قرآن پاک پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے ابا کو بتایا کہ میں نے بہت ہی چھوٹی عمر میں قرآن پاک مکمل کر لیا تھا۔ ابا اس کی باتیں سن کر حیران ہو رہے تھے۔ رحمان سے ابا نے کہا کہ میں قرآن پاک مکمل کرنے کے بعد قرآن پاک حفظ بھی کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کسی نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا اور قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس میں چلا آیا۔ رحمان نے ابا سے کہا کہ اب آپ ہی بتائیں، میں اور بچوں کی طرح کہاں جاؤں، میرا تو کوئی گھر بار ہی نہیں ہے۔ ابا کو اس پر بہت ترس آ رہا تھا۔ وہ بن ماں باپ کا بچہ تھا اور ابا کے دل کے بہت ہی قریب بھی تھا۔ ابا نے بھی رحمان میں کچھ الگ بات محسوس کی تھی۔ رحمان اور بچوں کی طرح سبق کو رٹے نہیں مارتا تھا، وہ بہت جلد شوق سے سبق یاد کر لیتا۔ ابا بتاتے ہیں کہ رحمان کو میں ایک دفعہ پڑھاتا ہوں تو
रहमान उस एक दफ़ा का पढ़ा हुआ सबक चंद ही सेकंड्स में मुझे सुना देता है। अब्बा उसकी तेज़ रफ्तारी देखकर दंग रह जाते और हमेशा दूसरे बच्चों को उसके लायक होने की मिसालें देते। वक्त के साथ साथ मैं और रहमान जवान होने लगे। अब रहमान का हमारे घर आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। अब्बा को जब भी कोई काम होता, रहमान पलक झपकने में ही वो काम कर देता। कह लो कि रहमान अब्बा का दायां हाथ था। उसने अपने होते हुए अब्बा को कभी भी बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी। वो हर वक्त अब्बा के साथ अब्बा का साया बने रहता। एक दिन अब्बा बहुत परेशान बैठे थे। मैंने अब्बा से परेशान होने की वजह जानने की कोशिश की। तभी मुझे अब्बा ने बताया कि कुछ लोग मदरसा बड़ा करना चाहते हैं और मेरे पास इतनी रकम नहीं है जो मैं मज़दूर लगवा कर ईंटें वगैरह तीसरी मंजिल पर पहुंचा सकूं। बस यही सोचकर परेशान हूँ कि इतना काम कैसे होगा। तभी मैंने अब्बा को मशवरा दिया कि आप मदरसे के लड़कों की ड्यूटी लगाएं कि वो ईंटें उठाकर या जो भी सामान है वो तीसरी मंजिल तक पहुंचाएं। दिन रात लगाकर अगर लड़के करना सीख जाएंगे तो काम भी हो जाएगा और किसी किस्म का नुकसान भी नहीं होगा। अब्बा को मेरा ये मशवरा बहुत पसंद आया। अब्बा ने जल्दी से अपना जूता पहना और मस्जिद की तरफ जाने लगे। अम्मा ने आवाज़ दी कि इमाम साहब खाना तो खाते जाएं। अब्बा ने कहा कुछ देर बाद आकर रहमान खाना ले जाएगा। मुझे अभी ज़रूरी काम याद आ गया है, इसलिए मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। अब्बा कोई भी बात रहमान से किए बगैर सुकून नहीं लेते थे। मुझे पूरा यकीन था कि अब्बा ये बात भी रहमान से करने के लिए जल्दी से घर से चले गए। वही हुआ। अब्बा मस्जिद पहुँचे तो रहमान अपनी तिलावत में मसरूफ़ था। अब्बा उसके फारिग होने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही वो तिलावत से फारिग होकर उठा तो उसने अपने उस्ताद को अपने सामने पाया और वो नज़रें झुकाए उस्ताद के सामने खड़ा हुआ। अब्बा ने उससे कहा कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। रहमान अब्बा के कदमों में बैठ गया और कहने लगा, आप मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे? आपने मुझे एक आवाज़ तो दी होती, मैं फ़ौरन आपकी सुनता। अब्बा ने रहमान के सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा कि नहीं, जो तुम काम कर रहे थे उसमें खलल पैदा करना मुझे मुनासिब नहीं लगा। रहमान ने अब्बा से पूछा कि आप मेरा इंतज़ार क्यों कर रहे थे? अब्बा ने बताया कि मैं परेशान हूँ। इतना सामान नीचे पड़ा है जो कि हमें तीसरी मंजिल तक पहुँचाना है। मैं सोच रहा हूँ कि सब लड़कों की ड्यूटी लगा दूँ ताकि नीचे से ईंटें, सीमेंट, बजरी ये सारा सामान तीसरी मंजिल तक पहुँचा दिया जाए और फिर तीसरी मंजिल में जो तामीराती काम करवाना है वो काम हम सब मिल मिला कर लें। अब्बा ने रहमान से पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है? रहमान ने अब्बा को जवाब दिया कि इमाम साहब, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इस काम के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। अब्बा ने कहा कि नहीं, तुम भला ये सब अकेले कैसे कर सकते हो? जब लड़कों की ड्यूटी लगा देंगे तो ये सारा काम मिलकर हो जाया करेगा। रहमान ने अब्बा से कहा, ठीक है, आप मेरी रात की ड्यूटी लगा दें, मैं अपने हिस्से का काम रात में किया करूँगा और बाकी लड़कों की दिन की ड्यूटी लगा दें, लड़के दिन में काम कर लिया करेंगे। अब्बा ने उससे रात की ड्यूटी लगाने की वजह पूछी तो रहमान ने बताया कि सारा दिन मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ रहता हूँ, रात में फारिग होता हूँ, इसलिए रात सुकून से काम कर सकता हूँ। वो कहने लगा कि जब मैं सुकून में हूँगा तो फिर मैं बहुत ज़्यादा और अच्छे तरीके से काम कर पाऊँगा। अब्बा ने रहमान की बात मानते हुए यही फ़ैसला किया। अब्बा ने कुछ लड़कों की ड्यूटी सुबह की लगा दी और रहमान की ड्यूटी रात की। रहमान के साथ भी कुछ लड़कों की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन रहमान लड़कों को सोने के लिए भेज देता और खुद ही अकेला काम किया करता। देखते देखते महीनों का काम दिनों में और दिनों का काम घंटों में होने लगा। सब बच्चों की मदद से ऊपर की इमारत भी तामीर हो गई। अब सब बच्चे मदरसा बड़ा होने की वजह से बेहद खुश थे। एक लड़के ने आकर अब्बा से कहा कि हम सबको रहमान का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि ये सब रहमान की मेहनत का नतीजा है। रहमान खामोश एक साइड पर खड़ा था। तभी लड़कों में से एक और लड़के ने कहा कि उस्ताद जी, हमारी जब रात की ड्यूटी हुआ करती थी तो रहमान हमें काम ही नहीं करने देता, हमें सुला देता और ख़ुद सारा काम करता, हमारे हिस्से का काम भी खुद करता। सुबह की ड्यूटी वाले लड़कों ने उस्ताद साहब से कहा कि ये कैसे मुमकिन है, हम इतने ज़्यादा लड़के होने के बावजूद दिन में काम पूरा नहीं कर पाते, लेकिन जब अगले दिन मदरसे का काम पूरा करने के लिए नीचे उतरते तो 3 गुना काम मुकम्मल हो चुका होता। सब एक दूसरे का मुंह हैरान होकर देख रहे थे। तभी अब्बा ने मुस्कुराते हुए रहमान की तरफ देखा और रहमान से कहने लगे कि तुम बहुत मेहनती हो, मैं तो समझता था कि तुम पढ़ाई में ही तेज़ हो, लेकिन तुम तो हर काम में तेज़ हो।
آج تمہاری بدولت اوپر والی عمارت تعمیر ہوئی ہے۔ سب لوگ رحمان کا شکریہ ادا کرنے لگے۔ رحمان 5 وقت کا نمازی تھا اور تہجد گزار تھا۔ وہ اپنی نماز کسی صورت بھی نہیں چھوڑتا۔ اس نے کبھی اپنی نماز قضا بھی نہیں کی تھی۔ ایک دن اچانک ابا کے سینے میں درد اٹھا، دیکھتے ہی دیکھتے اتنا بڑا کہ ابا کو ہاسپٹل لے جانا پڑا۔ رحمان ہی ابا کو ہاسپٹل لے گیا۔ رحمان کے ساتھ چند اور لڑکے تھے جو اپنے استاد کی خدمت کے لیے ہاسپٹل میں دن رات ایک کر رہے تھے۔ کچھ دن ابا ہاسپٹل میں رہے۔ ان کی حالت کافی سیریس تھی، تبھی ابا نے اماں کو ہاسپٹل بلایا اور رحمان کو بھی پیغام بھیجا۔ اماں اور رحمان ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ابا کے سامنے جانے پر ابا نے کمرے کا دروازہ بند کرنے کو اسے کہا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا تو ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ابا نے رحمان سے کہا کہ دیکھو، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ تم بہت اچھی اور نیک مخلوق ہو، اس لیے میری التجا کر انکار نہ کر سکو تو میری آخری خواہش پوری کر دو۔ رحمان ابا کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ابا سے کہنے لگا، آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ رحمان کی آنکھیں آنسوں سے بھری تھی، وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ ابا نے اسے اپنے پاس بلایا۔ رحمان جیسے ہی ابا کے قریب گیا، ابا نے رحمان سے کہا کہ میں نے ہمیشہ تمہیں بیٹے کی طرح مانا ہے، میری آخری خواہش پوری کر دو۔ رحمان نے پوچھا کہ آپ حکم کریں، میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ تبھی ابا نے میرا نام لیتے ہوئے رحمان سے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے روبینہ، میں اس کا گھر بسا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی تم سے کروں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو کیا تم میری بیٹی سے نکاح کے لیے رضامند ہو؟ رحمان نے ابا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، آپ کا ہر حکم میرے لیے حرف آخر ہے۔ آپ میرے استاد ہیں، آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا۔ تبھی رحمان نے ابا سے کہا کہ میں شادی کے لیے تو رضامند ہوں، لیکن ابھی میرے پاس کوئی گھر بار نہیں ہے، اس لیے میں آپ کی بیٹی کو رکھوں گا کہاں پر؟ ابا رحمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ تم چند ہی دن میں گھر بھی بنا لو گے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جو چاہو کر سکتے ہو کیونکہ تم ایک نیک مخلوق ہو، تمہارے سینے میں نیک دل ہے۔ رحمان نے ابا کی بات سنی تو فوراً وعدہ کر لیا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کے لیے رضامند ہوں، مجھے بس کچھ دن کا وقت دیں تاکہ میں اس کے رہنے کا انتظام کر سکوں۔ ابا کافی بہتر تھے۔ گھر آنے کے بعد ابا نے اپنی یہی ضد قائم رکھی کہ میرا نکاح رحمان سے کروانا چاہتے تھے۔ انہوں نے میری رضامندی پوچھی تو میں نے بھی ابا سے یہی کہا کہ جیسے آپ کی خوشی میں اسی میں خوش ہوں، کیونکہ میں اپنے گھر سے جو تربیت حاصل کر رہی تھی اس تربیت میں مجھے اپنے ماں باپ کی عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں تھی، اور پھر ماں باپ میرے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے ابا کو ہاں کر دی۔ کچھ دن گزرے تو رحمان ابا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ابا سے کہنے لگا کہ استاد صاحب، آپ کے حکم کے مطابق میں نے آپ کی بیٹی کے رہنے کا انتظام کیا ہے، میں نے اپنا گھر خریدا ہے۔ ابا مسکرانے لگے اور کہنے لگے، میں جانتا تھا کہ تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو، اسی لیے یہ کام میں نے تمہیں سونپا۔ رحمان کو قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد ایک بہت بڑی مسجد میں کام مل گیا۔ اب رحمان بھی مسجد کا امام بن چکا تھا اور اسی مسجد میں ایک بہت بڑے مدرسے میں بچے پڑھانے لگا۔ اس سے پہلے کہ ابا کی طبیعت زیادہ خراب ہوتی، ابا نے میرا اور اس کا نکاح کیا۔ نکاح کے بعد ابا اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو چکے تھے۔ انہوں نے مجھے ڈھیر ساری دعاؤں تلے رخصت کیا۔ میں شادی کر کے رحمان کے گھر آ گئی۔ رحمان کا گھر بہت پیارا تھا، گھر چھوٹا لیکن بے حد خوبصورت تھا، جو رحمان کے گھر کا سکون تھا۔ اس جیسا سکون میں نے آج تک کہیں محسوس نہیں کیا۔ اس گھر میں ایک الگ ہی سکون اور خوشی کا احساس ہوتا۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں رحمان کو نہ پاتے ہوئے پریشان ہونے لگی۔ میں اس گھر میں نئی نئی آئی تھی، مجھے اس گھر میں خوف سا بھی محسوس ہوتا کیونکہ اس گھر میں سوائے میرے اور رحمان کے اور کوئی نہیں تھا، اور میں کبھی اکیلی نہیں رہی۔ بستر پر رحمان نہیں تھے۔ میں نے اٹھنے کی ہمت کی کہ جا کر دیکھتی ہوں کہ آدھی رات کو رحمان کہاں چلے گئے، تو مجھ میں تو اٹھنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اٹھ کر باہر جا کر رحمان کو دیکھ سکوں۔ میں بھی ایک دن کی دلہن تھی اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ میں گھبراتے ہوئے کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ تبھی اچانک کمرے کے کونے میں مجھے تیز روشنی دکھائی دی جو گول دائرے کی طرح کسی چیز کا اظہار کیے ہوئے تھی۔ وہ گول گول گھوم رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس روشنی پر غور کرنا چاہا تو مجھے کونے میں مسلے پر بیٹھ کر رحمان نظر آئے۔ میری سانس میں سانس آنے لگی۔ میں نے روشنی پر غور کرنے کی بجائے اپنے دل کو رحمان کی موجودگی کا احساس دلایا۔ میں رحمان کو دیکھنے لگی۔ وہ دل کی گہرائیوں سے عبادت میں مگن تھے۔ رحمان تہجد کی نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی انہیں نماز پڑھتے دیکھا
تو انہیں دیکھتے ہی میرے دل میں بھی تہجد کا شوق بیدار ہوا۔ میں جلدی سے بستر سے اٹھی، وضو کرنے کی نیت سے واش روم کی طرف جانے لگی۔ وضو کے بعد جب میں باہر نکلی تو رحمان ابھی بھی مصلی پر بیٹھے تھے۔ میں رحمان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ میں بستر کے کونے پر بیٹھی مسلسل انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ نے مجھے اس قدر خوبصورت اور نیک شوہر عطا کیا۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ میرے ابا ہمیشہ مجھے دعا دیا کرتے تھے کہ میری بیٹی کو بہت اچھا اور نیک جیون ساتھی ملے۔ آج مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ میرے ابا کی دعائیں رنگ لائی۔ یہ سب میرے ابا کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ رحمان بہت ہی اچھے انسان تھے۔ جیسے ہی وہ دعا کر کے فارغ ہوئے تو وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگے۔ میں بھی حجاب کیے ہوئے مصلی کے فارغ ہونے کے انتظار میں تھی۔ رحمان مصلی سے اٹھے اور مجھے اشارہ کیا کہ نماز ادا کر لو۔ میں فوراً اٹھی، مصلی پر جا کر کھڑی ہوئی، اور میں نے اپنا پہلا قدم جب مصلی پر رکھا تو مجھے عجیب سی کشش کا احساس ہوا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس مصلی میں کوئی مقناطیسی کشش ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ میں نماز ادا کرنے لگی اور رحمان بستر پر بیٹھے تسبیح کرنے لگے۔ وہ اپنی پڑھائی میں مصروف تھے اور میں نماز میں۔ نماز کے دوران مجھے بہت سی باتوں کا احساس ہوا۔ میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ اس مصلی سے اٹھوں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کوئی میرا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ بس مصلی پر بیٹھی اللہ کے حضور سر بسجود رہوں اور کبھی نامکمل ہونے والی عبادت سے مشغول ہو جاؤں۔ اس مصلی پر بیٹھے ہوئے مجھے بے حد خوشی کا احساس ہو رہا تھا۔ میرا دل بے حد خوش تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور دیر مصلی پر بیٹھ کر گزارتی، میرے کانوں میں ایک آواز پڑی، اور وہ آواز رحمان کی تھی جو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اگر دعا مانگ لی ہے تو میرے ساتھ چلو، تمہیں کچن دکھا لوں۔ شوہر کی بات سن کر میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ رحمان نے مسکراتے ہوئے مجھ سے کہا کہ اس گھر میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے تم ساری ذمہ داریاں سنبھال لو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ میں نے مسکراتے ہوئے رحمان سے کہا کہ مجھے بھی بھوک لگی ہے، اور مجھ سے زیادہ تو لگتا ہے آپ کو بھوک لگی ہے۔ بے فکر رہیں، سارے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالوں گی، پریشان مت ہو۔ یہ کہتے میں نے جیسے ہی مصلی اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو رحمان نے فوراً سے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنی طرف کھینچا اور کہنے لگے کہ آؤ کچن دکھاتا ہوں۔ میرے لاکھ کہنے پر بھی رحمان نے ہاتھ نہیں چھوڑا۔ میں مسلسل یہی کہہ رہی تھی کہ مصلی تو اٹھانے دے۔ رحمان نے کہا کہ نہیں، تم صرف اس مصلی پر نماز ادا کیا کرو، اس کو اٹھانے کی ہمیشہ میری ذمہ داری رہے گی۔ ہمیشہ اس مصلی کو جب بھی اٹھاؤں گا میں ہی اٹھاؤں گا۔ میں مسکراتے ہوئے رحمان کے ساتھ کچن میں جانے لگی۔ کچن میں کھانے پینے کا سارا سامان موجود تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کھانے کے لیے کچھ بناتی، کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ فجر کی اذانوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ رحمان نے مجھ سے کہا کہ میں نے تمہیں صرف کچن دکھانا تھا، ناشتہ ابھی نہیں کرنا۔ آ جاؤ، ابھی فجر کی اذان ہونے والی ہے، نماز ادا کر لیں، پھر فارغ ہو کر آرام سے ناشتہ کریں گے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے رحمان کچھ دیر کے لیے مجھے کمرے سے نکالنا چاہتے تھے، اس لیے بہانے سے مجھے کچن میں لے آئے۔ ان کی باتوں پر غور نہ کرتے ہوئے میں نے رحمان کا کہنا مانا اور کمرے میں چلی گئی۔ رحمان پھر سے مصلی پر بیٹھے فجر کی نماز ادا کرنے لگے اور میں اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد رحمان نے مجھے اشارہ کیا۔ میں نماز ادا کرنے کے لیے مصلی پر کھڑی ہو گئی۔ پھر سے وہی احساس، وہی کشش مجھے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں مصلی سے ایک منٹ کے لیے بھی اٹھوں، لیکن رحمان مجھے زیادہ دیر مصلی پر بیٹھنے ہی نہ دیتے۔ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی۔ ابھی میں نئی نویلی دلہن تھی، اس لیے میں زیادہ سوال نہیں کرتی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تو میں نے رحمان کو مصلی کو لے کر ایک سوال کیا۔ میں نے رحمان سے کہا کہ آپ مجھے مصلی پر زیادہ دیر کیوں نہیں بیٹھنے دیتے، جبکہ میرا جی ہی نہیں چاہتا کہ میں اس مصلی کو چھوڑوں اور یہاں سے اٹھ کر ایک منٹ کے لیے بھی کہیں اور جاؤں۔ رحمان مسکرانے لگے اور مجھ سے کہنے لگے، یہی وجہ ہے تمہیں مصلی سے اٹھانے کی۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس مصلی پر بیٹھ جاؤ گی تو تمہیں سوائے میری آواز کی کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ رحمان مسکراتے ہوئے مجھ سے کہنے لگے۔ میں حیران رحمان کا چہرہ دیکھنے لگی اور ایک دم سے مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ رحمان اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں نے رحمان سے کہا کہ وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، آپ میرے شوہر ہیں، میرے سر کے تاج ہیں، مگر اس مصلی میں ایسی کیا کشش ہے، ایسی کون سی خاص بات ہے کہ یہ مجھے خود سے الگ نہیں ہونے دیتا؟ رحمان نے مجھے کہا کہ یہ مصلی تمہارے شوہر کا ہے اور تمہارے دل میں جتنی محبت میرے لیے ہے اتنی محبت میری ہر چیز سے ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں میرے مصلی سے بھی زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ میں ہمیشہ رحمان سے سیریس بات کرتی، رحمان میری بات کو ہمیشہ مذاق میں ٹال دیتا ہے۔ میں بھی ان سے کسی قسم کی بحث نہیں کرتی تھی، میں نے بحث کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ آج میرا دل بہت اداس تھا۔
میں نے رحمان سے کہا کہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں اماں اور ابا کی خبر گیری کے لیے جاؤں۔ رحمان نے مجھ سے کہا کہ اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے، تمہارا پورا حق بنتا ہے اماں ابا کی عیادت کے لیے جانے کا، تم تیار ہو جانا۔ صبح کے وقت جب میں مسجد جاؤں گا تو جاتے جاتے اماں ابا کے گھر تمہیں چھوڑتا ہوا جاؤں گا، اور عشاء کے بعد میں اماں ابا کے گھر سے تمہیں لے آؤں گا۔ میں نے رحمان سے کہا کہ میں اتنی دیر وہاں کیا کروں گی، اور اپنے گھر آ کر اپنے گھر کے کام میں نپٹا سکتی ہوں۔ رحمان نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، آج اس گھر کی ساری ذمہ داری تم مجھ پر چھوڑ دو اور اپنے اماں ابا کی عیادت کے لیے چلی جانا۔ میں ہنسنے لگی اور رحمان سے کہنے لگی کہ آپ مرد ہیں، آپ کے سر گھر کی ذمہ داری لگا بھی دوں تو کون سا کوئی کام مکمل ہوگا، مرد کہاں کسی کام کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ رحمان ہنسنے لگے اور مجھ سے کہنے لگے میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں، میں سب سے الگ ہوں۔ یہ بات تو مجھے بھی سمجھ آتی تھی کہ رحمان سب سے الگ تھے، لیکن پھر بھی میں رحمان کے گھر کے کام تھوڑی نہ کروا سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے رحمان سے کہا کہ آپ پریشان مت ہوں، میں کام کر لوں گی، آپ بس مجھے جلدی گھر لے آئیے گا تاکہ میں آ کر گھر کے کام بھی نپٹا لوں۔ اتنی بات کرنے کے بعد رحمان وضو کے لیے باتھ روم کی طرف جانے لگے۔ میں کچن کے کام نپٹاتے ہوئے تیار ہونے لگی۔ جیسے ہی اماں ابا کے گھر گئی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اماں نے دروازہ کھولا۔ اماں مجھے دیکھ کر بے حد خوش ہو گئی۔ رحمان کو اندر آنے کا کہا۔ رحمان بھی گھر کے اندر تشریف لے آئے۔ وہ کچھ دیر کے لیے ابا کے پاس بیٹھے، ان کا حال چال پوچھنے کے بعد مسجد جانے کے لیے گھر سے نکل گئے، اور میں اور اماں ابا کے پاس بیٹھی باتیں کرنے لگی۔ اماں نے مجھ سے پیار سے پوچھا کہ تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اماں چائے بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی تو ابا حسرت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ابا سے ایسے دیکھنے کی وجہ پوچھی تو ابا کہنے لگے یہی خوشی میں دیکھنا چاہتا تھا جو آج تمہارے چہرے پر نظر آ رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ رحمان نے تمہیں بہت خوش رکھا ہے۔ تبھی میرے دل میں کچھ باتیں آئیں۔ اس سے پہلے کہ میں ابا سے کوئی بات شیئر کرتی اماں آ گئی۔ اماں نے گرم گرم چائے کی پیالی میرے ہاتھ میں پکڑائی۔ تبھی میرے دماغ سے وہ ساری باتیں نکل گئی جو میں ابا سے کرنا چاہتی تھی۔ وقت بہت جلدی گزرا، مغرب ہو گئی، لیکن رحمان ابھی تک نہیں آئے تھے۔ عشاء کی اذان ہوئی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں نے دیکھا تو رحمان تھے۔ رحمان جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو مجھ سے کہنے لگے کہ رہنا ہے تو رہ لو، اور اگر جانا ہے تو پھر اجازت لو۔ میں نے فوراً سے ابا اور اماں سے گھر واپس جانے کی اجازت لی۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہارا شوہر اجازت دیتا ہے تو ایک رات ہمارے پاس رک جاؤ۔ نہ جانے میرا دل اپنے کمرے اور گھر سے کیوں اداس ہو چکا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ نہیں اماں، میرا دل یہاں نہیں لگ رہا، میں اپنے گھر میں ٹھیک ہوں۔ ویسے بھی رحمان اکیلے ہوتے انہیں کھانے پینے کا مسئلہ ہوگا، اس لیے میرا جانا ہی بہتر ہے۔ میں اماں اور ابا سے ملتے ہوئے رحمان کے ساتھ گھر کے لیے نکلی۔ جیسے ہی گھر پہنچی تو میں تو دیکھ کر حیران رہ گئی کہ گھر تو کسی ہیرے کی طرح چمک رہا تھا۔ گھر کی صفائی ستھرائی مکمل ہو چکی تھی۔ جیسے ہی کچن میں قدم رکھا تو بہت خوشبودار سالن بنا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے حیران ہوتے ہوئے رحمان سے پوچھا کہ یہ سب کس نے کیا؟ رحمان مسکرا کر مجھ سے کہنے لگے آپ کے شوہر نے کیا۔ میں نے رحمان سے کہا کہ آپ کو یہ سب آتا ہے؟ رحمان مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے تو اور بھی بہت کچھ آتا ہے، بس تم ہی غور نہیں کرتی۔ ایسے ہی ہنسی مذاق کرتے ہم دونوں نے کھانا کھایا اور جا کر لیٹ گئے۔ ابھی لیٹے ہی رحمان اور میری آنکھ لگی تھی کہ ہم دونوں گہرے نیند سو گئے۔ آدھی رات ہوئی تو پھر سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے رحمان کو نہ پاتے ہوئے بہت غور کیا تھا کہ رحمان اسی کونے میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے۔ میں بہت حیران ہوتی کیونکہ جب بھی میں شادی کر کے اس گھر میں آئی تھی رحمان نے ایک دن سے بھی اپنی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی تھی۔ تہجد باقاعدگی سے ادا کرتے، باقی ساری باتیں تو ٹھیک تھی۔ مجھے حیران کن کرنے والی بات صرف اتنی سی تھی کہ جب رحمان تہجد کی نماز ادا کر رہے ہوتے تو ایک تیز روشنی ان کا حصار کیے ہوئے ہوتی۔ یہ بات مجھے بہت ہی زیادہ پریشان کر دیتی۔ میں اکثر رحمان سے یہ سوال کرنے کی کوشش کرتی، لیکن اس سے پہلے کہ میں کسی قسم کا کوئی سوال کروں رحمان ہمیشہ میرے دماغ میں اٹھتے سوالوں کو دبا دیتے۔ وہ کسی نہ کسی بہانے سے مجھے کسی نہ کسی کام میں الجھا دیتے کہ میرے دماغ سے وہ ساری باتیں نکل جاتی۔ آج بھی میں نے دل میں یہ بات ٹھان لی تھی کہ میں رحمان سے یہ بات ضرور جان کر رہوں گی کہ آخر کار رحمان کے ارد گرد یہ روشنی کا دائرہ کیسا بنا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں رحمان سے کوئی سوال کرتی رحمان مجھے تہجد ادا کرنے کا حکم دے چکے تھے۔ میں فوراً سے وضو کر کے تہجد کی نماز کے لیے مصلی پر کھڑی ہو گئی۔ نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنے میں مصروف تھی کہ میری نظر رحمان پر پڑی۔ میں اس انتظار میں تھی کہ آج
رحمان کسی نہ کسی بہانے سے مسلح اٹھانے کی کوشش کریں گے تو میں کسی صورت مسلح نہیں اٹھانے دوں گی۔ رحمان میری طرف دیکھے جا رہے تھے۔ آج رحمان نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میرے دل کو تسلی تھی کہ آج وہ مسلح اٹھانے سے نہیں روکیں گے۔ میں نے نماز ادا کی، دعا مانگی اور جلدی سے مسلح اٹھانے لگی۔ جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ مسلح کی طرف بڑھایا تو ہمیشہ کی طرح آج بھی رحمان نے مجھے ٹوک دیا۔ میں بہت حیران تھی۔ مجھے اس بات کی بہت پریشانی ہوتی تھی کہ آخرکار اس مسلح میں ایسا کیا ہے جو رحمان مجھے اسے ہاتھ تک نہیں لگانے دیتے۔ آج رحمان کے پاس مجھے کمرے سے نکالنے کا کوئی بہانہ نہیں تھا، مگر پھر بھی رحمان نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے بستر پر بٹھاتے ہوئے کہا کہ مسلح بچھا ہی رہنے دو، میں خود ہی اٹھا لوں گا، تب تک تم کوئی اور کام دیکھ لو۔ اس سے پہلے کہ میں سوال کرتی دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ میں گھبرا گئی۔ دستک بہت زور سے تھی، میرا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ تبھی رحمان نے مجھے بستر پر بٹھایا اور کہا کہ تم کمرے میں ہی انتظار کرو، میں دیکھ کر آتا ہوں اس وقت دروازے پر کون ہے، اتنی بری طرح سے دستک کون دے رہا ہے۔ رحمان دروازہ کھولنے کے لیے صحن کی طرف جانے لگے۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ابھی تو رحمان بھی کمرے میں نہیں ہے، کیوں نہ میں مسلح کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا لوں۔ جیسے ہی میں نے مسلح کو اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور مسلح اٹھایا تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، کیونکہ مسلح کے نیچے سونے کے سکوں کا ڈھیر لگا تھا۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ سونے کے سکے کہاں سے آئے۔ اس سے پہلے کہ رحمان کمرے میں آتے، مسلح زمین پر بچھاتے ہوئے بستر پر بیٹھ گئی۔ رحمان نے کمرے میں قدم رکھا تو اپنے ارد گرد دیکھنے لگے۔ رحمان نے میری طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور مجھ سے کہنے لگے کہ آج تم آخرکار اپنے مقصد میں کامیاب ہو ہی گئی ہو۔ میں حیران تھی کہ رحمان مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ رحمان میرے قریب آ کر بیٹھے اور مجھ سے کہنے لگے کہ آج تم نے مسلح اٹھا کر مسلح کی حقیقت جان ہی لی۔ میں بہت گھبرا گئی۔ شاید رحمان مجھے اس حکم کی نافرمانی کرنے پر مجھ سے ناراض ہوں گے، لیکن رحمان مجھ سے بالکل ناراض نہیں تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے رحمان سے پوچھا کہ آخرکار اس مسلح کے نیچے اتنے سونے کے سکے کہاں سے آئے۔ رحمان نے تبھی مجھے مسلح کی اور اپنی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو روبینہ، میں تم سے کچھ نہیں چھپانا چاہتا، لیکن یہ سب کچھ تمہارے ابا کی نصیحت تھی۔ میں اپنے استاد کی نصیحت کبھی بھی نہیں بھلا سکتا، اسی لیے میں نے تم سے آج تک کی حقیقت چھپائے رکھی۔ رحمان نے مجھے بتایا کہ میں ایک جن زادہ ہوں، ایک جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ جیسے ہی رحمان نے مجھ سے بات کی تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے تو زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ابا میری شادی ایک جن ذات سے کر دیں گے۔ میں گھبرا گئی اور پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئی۔ مجھے یہ سوچتے ہوئے بہت خوف آنے لگا کہ میں اتنے ٹائم سے ایک جن ذات کے ساتھ رہ رہی تھی۔ تبھی رحمان نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو، ایسے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے ابا نے میرا انتخاب کیا تھا، انہیں مجھ میں کچھ ایسا نظر آیا تو ہی انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے میرا انتخاب کیا۔ میں خبیث جنات سے تعلق نہیں رکھتا، میرا تعلق اچھے جنات سے ہے۔ رحمان نے مجھے بتایا کہ یہ مسلح میرا ہے اور مجھے اس مسلح سے یہ شرف حاصل ہے کہ جب بھی میں اس پر نماز ادا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت نماز کے بدلے مجھے انعام سے نوازتی ہے، اور یہ سونے کے سکے مسلح کے نیچے اس انعام کی نشانی ہے۔ رحمان نے جیسے ہی اپنی اور مسلح کی حقیقت کھولی، میرا دل ویسے تیز دھڑکنے لگا۔ رحمان نے یہ بات محسوس کی کہ میں ان سے بے حد خوفزدہ ہو گئی ہوں۔ تبھی وہ اٹھے اور باہر چلے گئے۔ میں کافی دیر اپنے بستر پر آنسو بہاتی رہی اور یہ سوچتی رہی کہ میں اتنے دن سے ایک جن زادے کے ساتھ رہ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میرے ابا میرے گھر تشریف لائے، جو رحمان کے ساتھ میرے گھر آئے تھے۔ ابا نے آتے ہی رحمان سے کہا کہ سامنے بیٹھ جاؤ۔ تبھی ابا نے مجھ سے کہا کہ میں پہلے دن سے ہی جانتا تھا کہ رحمان ایک جن زادہ ہے، لیکن رحمان بہت اچھی نیت اور اخلاق کا مالک تھا، اسی لیے میں نے تمہارے لیے رحمان کا انتخاب کیا۔ میں رحمان کے بارے میں سب حقیقت جانتا ہوں۔ اس بات کا رحمان کو بھی پوری طرح علم نہیں تھا۔ شادی کے وقت رحمان یہ ضرور جان چکا تھا کہ میں اس کی حقیقت جان چکا ہوں، کیونکہ میں اس کا استاد تھا۔ مجھ سے یہ کتنی دیر حقیقت چھپاتا۔ رحمان بہت نیک ہے، زندگی میں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا۔ یہی سوچتے ہوئے میں نے تمہارا نکاح اس سے کیا تھا۔ ابا کے سمجھانے پر مجھے بھی اس بات کا احساس ہوا کہ میں ضرورت سے زیادہ ہی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ رحمان بالکل انسانوں کی طرح میرے ساتھ اتنے عرصے سے زندگی گزار رہے تھے، اور میں نے ایک دم سے اپنا رویہ ان کے ساتھ تبدیل کر لیا۔ اس بات کا مجھے بھی بے حد افسوس تھا۔ میں نے ابا کے سامنے رحمان سے معافی مانگی
اور ان سے وعدہ کیا کہ دوبارہ کبھی بھی آپ کو میرے اس طرح کے رویے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ابا کے سمجھانے کے بعد میں نے اپنے دل سے یہ خوف نکال دیا تھا کہ رحمان ایک جن زادہ ہے۔ میں رحمان کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ رحمان مسلح سے ملنے والے سکوں سے غریبوں کی امداد کیا کرتے اور سب کی دعائیں لیتے۔ سب رحمان سے بے حد خوش تھے۔ رحمان میری ہر ضرورت اور ہر خوشی کا خیال رکھتے ہیں۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔